اللہ پاک با جماعت نماز پڑھنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ کے محبوب ہو تو مسکرائے نہیں آپ۔ جو بندہ با جماعت نماز پڑھتا ہے اللہ پاک ان کو محبوب یعنی پیارا رکھتا ہے۔ نماز با جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے۔ اکیلا بندہ نماز پڑھے، ایک نماز پڑھ رہا ہے، ایک نماز کا ثواب مل رہا ہے، اور وہی بندہ جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اس کو 27 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرے پھر طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کے لیے اللہ پاک مبرور حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھی اور پڑھ کے آپ بیٹھ گئے، باتیں نہیں کی، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی، بلکہ آپ اللہ کے ذکر میں لگ گئے، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا، کلمہ شہادت جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، بس سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی ذکر کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ سورج نکل آئے، سورج نکل آنے تک بندہ مسجد میں بیٹھا رہے، اللہ تعالیٰ مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ تو ہم روز نہیں کر سکتے، کیا خیال؟ روز حج اور عمرے کا ثواب اپنے امی ابو کو پیش کرو، اپنے دادا دادی کو پیش کرو، اپنے مرحومین کو پیش کرو، تمام آقا کریم کی امت کے لیے پیش کرو، ثواب ہی ثواب ہے۔ ایک اور روایت سنیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے با جماعت نماز عشاء ادا کی گویا کہ اس نے آدھی رات قیام کیا، یعنی آدھی رات کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے، اور جس نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز با جماعت ادا کی اس طرح کہ ایک رکعت بھی نہیں چھوٹی، یہ ذہن میں رکھنا ہے اس کی فضیلت، اللہ پاک اس کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر و عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور اس طرح پڑھی کہ اس کی کوئی رکعت چھوٹی نہیں، اللہ پاک جل شانہ اس کے لیے جہنم اور نفاق سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ نفاق، منافقت، دل میں جو منافقت ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بندہ مومن کو محفوظ کر دیتا ہے، اور منافق پتہ کہ اس کی سزا کتنی ہے، کافر سے زیادہ سزا منافق کی ہے، بھلے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو منافق۔ منافق کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی الدرک الاسفل من النار، جہاں سے آگ پھوٹ رہی ہے وہاں پر ہوں گے منافقین لوگ، جو منافق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل یعنی پورا وضو کیا، اس طرح کیا کہ مطلب ذرا بھی اس میں نقص نہیں تھا، پورا وضو کیا، اور پورا وضو اب ہم تبھی کریں گے جب ہم سیکھیں گے، تو جب ہم سیکھیں گے نہیں تو پھر وہ بابوں کی طرح یوں کر کے مطلب اوکے جناب، اچھا کہیں مطلب کہ وہ جو مسح کریں گے وہ پگ کے اوپر ہی ایسے کر لیں گے جناب، اوکے ہو گیا جناب، جبکہ اس کا فرض چھوٹ رہا ہے۔ اور بے وضو نماز پڑھنا جان بوجھ کر، پتہ ہے کہ میں بے وضو ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ بے وضو نماز پڑھنا کفر ہے، یعنی کہ عبادت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، عبادت کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کامل وضو کیا پھر نماز فرض کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ گھر سے نکلے ہو کس لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے، جماعت سے نماز پڑھنی ہے، دیکھ لو اندیکھا انعام کیا ہے، آپ وضو کر کے نکلے ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بخشش فرما دی۔ اور یاد رکھیں جہاں بھی یہ بخشش کا انعام ہوتا ہے نا، بخشش کا تحفہ ملتا ہے، یہ گناہ کبیرہ نہیں، گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، اللہ صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پیچھے آپ کو میں نے آیت مبارکہ سنائی ہے نا، اللہ فرماتا ہے بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہ ہم معاف کر دیں گے۔ اور وہ کس سبب سے معاف کریں گے؟ اسی سبب سے، کوئی نماز میں جلدی چلا گیا گناہ معاف کر دیا، کسی نے جناب پورا کامل وضو کیا گناہ معاف کر دیا، کسی نے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا سارے گناہ معاف کر دیے، کسی نے فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ گیا، اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب بھی دیتا ہے، عمرے کا ثواب بھی دیتا ہے، اور گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ ان اسباب کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو۔ جب امام سورہ فاتحہ مکمل کر لے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو تم آمین کہو۔ فرمایا جو آمین کہے گا کہ جس کا قول یعنی امین فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور فقہ حنفی میں ہم چونکہ حنفی ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کرتے ہیں، ہمارے ہاں آمین بلند آواز سے نہیں کہی جاتی۔ ہم نے بلند آواز سے آمین نہیں کہنی۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کسی ایسی مسجد میں آپ چلے جاتے ہیں جہاں پر کچھ دوسرے احباب ہوتے ہیں جن کو ہم غیر مقلد کہتے ہیں، اور ان کو وہ اونچی آواز سے بولتے ہیں، تو دیکھا دیکھی ان کی طرح اونچی آواز نہیں کرنی، یکدر گیر محکم گیر۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب کہ دامن سے لپٹے ہیں، انشاءاللہ لپٹے رہیں گے، تو بلند آواز سے آمین ہمارے ہاں رائج نہیں ہے، لہٰذا آہستہ آمین کہنی ہے۔ چونکہ ہم فرشتوں کی آواز نہیں سنتے، اگر سنتے ہوتے وہ اونچی بولتے تو پھر ہم بھی اونچی بول لیتے۔ تو اس کی مطلب فضیلت بھی یہ ہے۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم کہو آمین، کہ جس کا قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے جو با جماعت نماز پڑھتے ہو۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مسجد میں جائے، اللہ پاک اس کے لیے صبح و شام جنت میں مہمانی تیار فرمائے گا۔ اللہ، یہ گویا کہ ہم یہ مسجد میں نہیں بلکہ جنت میں آ رہے ہیں، اور یہ جنت میں جائیں گی نا یہ مساجد، آپ کو شاید علم ہے کہ نہیں ہے، یہ جتنی بھی مساجد بنی ہوئی ہیں یہ جنت میں جائیں گے۔ لہذا مسجد رغبت کے ساتھ بنایا کرو، بنوایا کرو، کہیں بن رہی ہو مسجد تو کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دیا کرو کہ یہ جنت میں جب جائے گی تو ہو سکتا ہے اسی جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ مہمانی عطا فرما دے۔ اللہ آپ کی مہمانی کو دوام بخشے۔ نماز با جماعت پکی رکھنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور یہ ساری جو مطلب کہ فضیلتیں ہیں یہ آپ نے ضرور حاصل کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اچھا، اب کچھ باتیں ایسی ہیں جس میں بس اوقات کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنے اوپر ایسے لاگو کر لیتے ہیں نا کہ ان کا چھوڑنے کا بھی حکم ہوتا ہے، اور بس اوقات ایسے فرض ہوتے ہیں ہم کہ لاپرواہی میں کہتے ہیں کسی نے نماز چھوڑ دی آج، او یار خیر اللہ بخش دے گا، اور 4 پڑھیاں نے خیر ہے، ایک چھوٹی تو کی ہو گیا، ابھی کیا مطلب ہے چھوٹی کی تو کیا ہو، ایک کیوں چھوٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا خیر ہے اس کا پورا بدن بن گیا ہے، ایک اس کا بازو اتار دو خیر ہے۔ ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی بندہ اتنے بازو والا نظر آئے تو ہمیں کیا ہوتا ہے، دیکھ کے عجیب نہیں لگتا؟ ہم اس کا نام بھی پھر عجیب رکھتے، ٹنڈا ایسے بولتے نا، جبکہ اس کا دل دکھ رہا ہے، اور یہ دل دکھانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، نہیں کبھی بھی نہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ٹھیک ہے فرشتوں اس کا سارا بدن ٹھیک بنا دیا، اس کا ایک کان رہنے دو خیر ہے، ہمیں شرمندگی نہ ہوتی؟ تو یار جب اللہ نے ہمیں پورا بنا دیا، اگر کسی کا کچھ عضو کم ہے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرے، اس نے بنایا ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس وجہ سے تمہاری بخشش فرمانی ہو۔ ایک عضو تمہارا کم ہو گیا، ٹانگ نہیں ہے، مطلب کان نہیں ہے، بازو نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے صدقے تمہیں جنت میں مہمانی عطا فرما دے۔ تو کچھ باتیں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ایک نماز چھوٹ گئی خیر ہے، خیر نہیں ہے، ویر ہی ویر ہے، خیر نہیں ہے، شر ہی شر ہے، یہ شیطانی کام ہے، شیطان نے آپ کو نماز جو ہے وہ چھڑوا دی ہے، اور آقا کریم کا فرمان ہے فجر اور عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے، اور منافق کے لیے کیا میں نے بتایا ہے، سب سے نچلا طبقہ ہے جہنم کا، جہاں سے آگ پھوٹ رہی ہے، وہ وہاں پر ہوں گے، اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو نماز با جماعت
کہ کچھ مجبوریاں ہوں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، وہ آپ نے توجہ کرنی ہے۔ نمبر 1، مریض جسے مسجد تک جانے میں مشقت ہو، ایسا مریض ہے کہ وہ مسجد تک اب نہیں جا سکتا، اب اس کو جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب وہ گھر میں پڑھ لے۔ مثال کہ کسی کو موشن لگ گئے، اب وہ اگر مسجد کی طرف جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کپڑے خراب ہو جائیں، مسجد خراب ہو جائے، مسجد کی دری خراب ہو جائے، تو اب وہ بیمار ہے، مریض ہے، اب وہ کیا کرے؟ مسجد نہ جائے، نماز گھر میں پڑھ لے۔ اسی طرح اپاہج یعنی چلنے پھرنے سے جو معذور ہے اس کو بھی معاف ہے کہ وہ مسجد میں اگر نہیں آتا تو گناہ گار نہیں ہوتا۔ جس کا پاؤں کٹ گیا ہو، جس پر فالج گر گیا ہو، وہ بھی مسجد کی حاضری سے مستثنیٰ ہو جاتا ہے۔ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اب مسجد میں جانے سے عاجز ہے، مجبور ہو گیا، پریشان، اب نہیں وہ چل سکتا، اب اس کو مسجد سے رخصت ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ایک بابا جی تھے، وہ امام ریٹائر ہوئے تھے، اور اب آپ 25-30 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو امام بھی ویسے ملیں گے، مقتدی بھی ویسے ملیں گے۔ تو وہ بابا جی نا امام تھے، تو وہ ریٹائر ہو گئے، اب وہ مسجد میں نہیں آتے، گھر میں، حالانکہ چل پھر سکتے ہیں۔ تو چونکہ ہم انہیں کے پاس پڑھتے ہوتے تھے تو اب پتہ چلا کہ بابا جی اب نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے جی وہ بابا جی کہنے ہیں کہ میں جوانی چ نمازاں پڑھ لیاں نے، جدو بندہ بڈھا ہو جائے تو اللہ معاف کر دیندا ہے۔ میں کہا واہ بھائی واہ، کیا جناب اجتہاد فرمایا بابے نے، ایسے بھی بن جاتے ہیں، بس ذہن بنانا جدھر مرضی کا۔ نہیں، نماز آخری سانس تک معاف نہیں ہے، آخری سانس تک نماز معاف نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ جب اب ہن بابا جی بڈھے ہو گئے نے، او یار ساری زندگی نمازاں پڑھیاں نے، ہن خیر ہے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہویا تو بخش دے سی۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، بات تو پھر وہی ہوگی، اب کھانا پینا بھی چھوڑ دے، زندہ رہنا ہوگا تو رہ لو گے، زندہ رہنا ہوگا تو رہ لو گے، کھانا پینا چھوڑ دو۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اچھا فرمایا اتنا بوڑھا کہ مسجد میں جانے سے عاجز ہے، اندھا بندہ جو مطلب نابینا ہے اس کو بھی مطلب مسجد کی حاضری سے استثناء ہے، اگرچہ اس کے پاس کوئی بندہ ہو اس کو پکڑ کے لے جائے تو افضل ہے، ثواب اس کا دگنا ہے، لیکن اگر وہ نہیں جاتا تو اب اس پر جماعت واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سخت بارش ہو رہی ہے، بارش اتنی ہے کہ باہر نکلے گا اور بھیگ جائے گا، کپڑے بھیگ جائیں گے جناب، اور مسجد تک جانا اس کے لیے دشوار ہے، تو اب اس کو مسجد میں جانے سے رخصت ہے۔ اور یہ صرف مقتدی کو نہیں، امام کو بھی رخصت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بھائی اگر مقتدی کو رخصت ہے تو امام کو بھی رخصت ہوتی ہے۔ اگر وہ کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو پھر فتووں کی کتاب نہیں کھولنی، بلکہ صبر کرنا ہے۔ امام جو ہے نا وہ ہم سے تعلق رکھتا ہے، ہم جیسا ہی، ہمارے جیسا ہی انسان ہے، ہمیں درد ہوتا ہے، اج لک بہوں دکھنا سی جی، اج مسیتے کیوں نہیں گیا، تو کیوں کاری اسی لوہے دے رکھے نے، ہاں جی، وہی تو انسان ہی ہے نا، ہمارا لک دکھنا تو اس نہ کو نہیں دکھنا۔ اج یار ابوں بخار سی، نزلہ لگیا سی، سر بڑا بھاری سی، اس واسطے مسیتے کوئی نہیں گیا، تو کاری کو نہیں آئے، تو جناب لگ جائے فتویٰ، پکڑ لو کتاب، کھول لو لال کتاب اور دے مار 4.5 فتوے کھول۔ ایسا نہیں، مسئلہ سب کے لیے ہوتا ہے، سبھی انسان ہیں، آپس میں پیار محبت سے ہم نے اس نظام کو چلانا ہوتا ہے۔ بہرحال شدید کیچڑ ہو، بڑا بارش تیز ہے، کیچڑ بن گیا، اب کیچڑ سے گزر کے جاؤ گے تو ہماری نالیوں کا حال کیا ہوتا ہے، گٹر بھی وہیں پہ، نہانا بھی وہیں پہ، ناپاکی سب کچھ ادھر ہی ہے، تو اب وہاں سے گزر کے جائے گا تو کپڑے ہو جائیں گے ناپاک، لہذا اگر وہ نہیں جا رہا تو اس کو اب گناہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح سخت سردی ہے، سخت سردی جما دیتی ہے، اور آنے والی ہیں وہ سخت سردیاں آگے دسمبر جنوری فروری میں، مطلب کہ ہوتا ہے ایسا، بسا اوقات بہت زیادہ سخت سردی بھی ہوتی ہے، تو اگر کوئی نئی مسجد پہنچ پایا تو اب اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ اب یہ اس کو مطلب کہ نا وہ ہم نے دلیل نہیں بنا لینا اور جی بڑی سخت سردی جی معافی ہوگی، نہیں، کوشش کریں، لیکن اگر اتنی شدید سردی ہے کہ آپ بیمار ہونے کا آپ کو اندیشہ ہے تو اب آپ کیا کریں گے، اب آپ گھر میں پانی گرم کریں، اور پانی گرم کر کے جو ہے وہ آپ نماز پڑھ لیں، وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ میرے خیال میں مسجد میں بھی گرم پانی ہوتا ہے۔ جی گیا سمجھ
ہاں ماشاءاللہ، یہاں تو پھر وہ گھر سے اٹھ کے پھر مسجد میں زیادہ آتے ہیں کہ چلو یار پانی گرم ہونے سے صاف ظاہر ہے، مطلب کہ میں بھی گھر سے جاتا ہوں، آپ پانی گرم ہو گیا تو میں کہتا چلو آج مسجد میں وضو کر لوں گا، پانی گرم مل جائے گا، ادھر کرنا پڑے گا، تو ایسا ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پانی ضائع بھی ہم نے نہیں کرنا، مسجد کے بل کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، اگر صاف ظاہر گیزر چلے گا، گیس چلے گی، یا کسی کا مطلب بجلی پہ ہیٹر ہے تو صاف ظاہر بل تو آئے گا، تو چلو کچھ نہ کچھ حصہ اسپیشلی طور پر جو ہے وہ گلے میں یا امام صاحب کے ہاتھ میں یا مطلب کہ جو انتظامیہ کے ہاتھ میں دے دیں کہ یار اس مہینے کا بل میری طرف سے لے لو، تو یہ بھی بڑی برکت کی بات ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جتنوں نے پورا مہینہ وضو کیا ہوگا ساروں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور وضو جب بندہ کامل وضو کرتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ، جب بندہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ، جب بندہ مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ، اور جب بندہ پیر دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، جھاڑ دیتا ہے، یعنی کہ بندہ کامل وضو کر لے اللہ سارے بدن کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو وضو کروائے پھر اس کا کیا، اور جو وضو کروانے کا سبب بنے، صاف ظاہر پانی آتا ہے، بجلی استعمال ہوتی ہے، تو چلے یہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کم از کم ایک مہینہ زندگی میں، ایک سال میں جو ہے ایک مہینہ ہم بل دے دیا کریں، تو یوں الحمدللہ مسجد کے ساتھ تعاون بھی ہو جائے گا اور ہمیں ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی طرح مال یا کھانے کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو، آپ کی گاڑی باہر کھڑی ہے، اس پہ پر مال قیمتی مال ہے، آپ اگر مسجد میں نماز پڑھنے جماعت سے جائیں گے تو پیچھے سے کوئی نہ کوئی اٹھا کے مال لے جائے گا، اب کیا کریں؟ اب وہیں پر نماز پڑھ لیں، صاف جگہ دیکھیں وہیں پر نماز پڑھ لیں، تو چلو کوئی نہ کوئی بندہ دیکھے گا تو کہے گا نہیں بھی مالک موجود ہے، لہٰذا آپ کا مال جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ یہ دیکھ لیں ہمارا دین کتنا آسان ہے، ہم نے سیکھا نہیں اس لیے ہم نے مشکل سمجھا ہوا، اور جی دین تے چلنا، اور جی کون چلنا جی دین تے چلنا بڑا مشکل ہے، اور اللہ کے بندے یہ تو تمہاری بہت بڑی بے وقوفی ہے، تو سیکھ تو صحیح۔ گاڑی دور سے فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی ہے، آپ کہتے ہو نو یار گڈی چلانی بڑی مشکل ہے، گڈی چلانی بڑی مشکل ہے، تو جی تمہیں کوئی آکھے بہ نہ ذرا سیکھ لے، سیکھ کے چلانے شروع کر دو گے کہ نہیں، پھر تو واسطے آسان ہو جائے گی، پھر کہو گے جی وہ تینوں مشکل لگتی ہے، ویخ انج دوڑ دی ہے، گڈی تو سیکھ لینی ہے، مزہ آتا ہے، لیکن دین نہیں سیکھنا، دین بڑا مشکل ہے۔ نہیں، دین بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے یقین مانے آپ کی سوچ ہے بہت آسان تھی، لیکن اس سے سیکھنا ضروری ہے، پہلے سیکھیں گے انشاءاللہ اور پھر انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ اسی طرح کسی ظالم کا خوف ہو تو پتہ کہ رستے میں کھڑا ہے، اب وہ مارے گا یا بےزتی کر دے گا، تو پھر واپس آ جاؤ، اپنے گھر میں نماز پڑھ لو۔ اسی طرح کسی سے قرضہ لے لیا آپ نے، اور اب وہ قرضہ جو ہے وہ لے گا، کہتا ہے کہ رکھے تھے تینوں جان نہیں دینا، اب اس کے پاس ہے بھی نہیں، اور یہ بھی مسئلہ سنیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، جس نے کسی کے 3 پیسے دبا لیے، ذرا غور کریں، بڑی پیاری بات کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، جس نے کسی کے 3 پیسے دبا لیے، بس اوقات ہم ہوٹل پہ چائے پی کے اٹھ جاتے ہیں، بے خیالی میں بھی ہو جاتا ہے ایسا، یا کھانا کھایا اور اٹھ کے چلے گئے، یا دکاندار سے ہم نے 20-30 روپے کا بسکٹ کا پیکٹ لیا اور دینا بھول گئے۔ توجہ رکھیے، بڑی اہم بات ہے، فرمایا جس نے کسی کے 3 پیسے دبا لیے، قیامت کے روز اس کی 700 با جماعت نمازیں اس کو دینی پڑیں گی جس کے دبائے تھے۔ 700 با جماعت نمازیں، اسی پتہ نہیں 700 پڑھی آنے کے نہیں، یہ ایک الگ ایشو، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور اگر اتنی نہیں ہوں گی تو پھر فرماتے کہ پھر اس بندے کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ 3 پیسے 100 پیسے ہو تو 1 روپیہ بنتا ہے، 3 پیسے 100 پیسے ہو تو 1 روپیہ بنتا ہے، 97 پیسے کم 1 روپیہ، تو ہم کسی کے 20 30 50 روپے دبا جائیں تو 100 200 500 1000 دبا جائیں تو، اور کئی تو ایسے نڈر ہو گئے جناب، وہ لاکھوں روپے بھی جناب ہڑپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہیں خوف خدا ہی کوئی نہیں۔ آج آپ نے سوچنا ہے، یہ سمجھ لیں کہ آج کا جو نا یہ جہنم سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آج آپ سوچیں کہ یار میں نے کسی کے پیسے تو نہیں دینے، اگر دینے ہیں تو فوراً سے پہلے اگر جیب میں ہے تو دے کے گھر جائیں، نہیں تو
اور لکھ لیں، نوٹ کر لیں بڑے سارے حروفوں کے ساتھ سامنے رکھ لیں، فلاں کے میں نے اتنے پیسے دینے، فلاں کے اتنے دینے، فلاں کے اتنے دینے۔ ہاں یہ قرضہ ایسی بلا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، آقا جنازہ پڑھا دیجئے۔ سب سے پہلا سوال مصطفیٰ کریم نے پتہ کیا اس پر قرضہ تو نہیں ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر 3 یا 4 درہم قرضہ ہے۔ آقا کریم نے فرمایا تم اس کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا، تم اس کا جنازہ پڑھو، جس پر قرض ہو مصطفیٰ اس کا جنازہ نہیں پڑھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے بڑے، عرض کی یا رسول اللہ اس کا قرضہ میں اتارتا ہوں، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کا قرضہ ادا کیا اور آقا کریم نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اتنی بڑی نصرت، یقین مانیں یہ ایسی مصیبت ہے نا یہ قرضہ، یہ نہ ہو کہ کہیں ہمارے اوپر قرضہ رہ جائے اور بھولے سے رہ جائے تو یہ حال، اور اگر جان بوجھ کے پیسے ہونے کے باوجود اگر وہ بیچارہ چھوٹا سا محلے کا دکاندار ہے اور وہ اس کا روزی روٹی ہم سے چلتی ہے اور ہم مہینہ 2 مہینے اس کا لیتے رہتے ہیں سودا اور دینے کا نام ہی نہیں لیتے، یار یہ تو زیادتی ہے نا، ظلم ہے نا، یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے، یقین مانیں۔ یہ دیکھیں فرمایا کہ اگر آپ کے پاس اب ہے ہی نہیں، پریشان ہو کیا کرو گے، اور سامنے کھڑا کہ جس کے آپ نے پیسے دینے اور آپ آ رہے ہیں نماز پڑھنے، تو دین نے آپ کے لیے آسانی کر دی کہ ٹھیک ہے اپنی عزت نفس کا خیال کر، پیچھے مڑ جا، گھر میں نماز پڑھ لے۔ اسی طرح شدید مطلب کہ وہ حاجت ہو، شدید ری ہوتی ہے، ری مطلب وہ پتہ ہوا پیٹ میں ہوتی ہے، گیس جسے کہتے ہیں آپ، تو یا پخانہ زور سے آیا ہوا ہے اور ادھر جماعت کھڑی ہے، تو اب جماعت چھوڑنے کا حکم ہے، بھی جماعت چھوڑ دو، پہلے اپنے آپ کو فریش کرو۔ اس طرح نماز پڑھو گے کیسے، ہوگی کیسے؟ ادھر ساری ٹینشن تو پیٹ میں رکھی ہوئی ہے آپ نے۔ بہتر تو یہ ہے کہ بندہ کم کھائے اور مطلب کہ آپ ریلیکس رہے، لیکن بہرحال یہ مطلب کہ انسانی تقاضا ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر جماعت چھوڑنے کا حکم ہے کہ نماز چھوڑ دے۔ اسی طرح اگر گاڑی وغیرہ نکل جانے کا خطرہ ہے تب بھی جماعت چھوڑنے کا جو ہے وہ اجازت ہے۔ اسی طرح مریض کی تیمارداری، یعنی کہ اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہے اور آپ جائیں گے تو اس کو پریشانی ہوگی، اب آپ کیا کریں، ادھر ہی نماز پڑھ لیں اور جماعت آپ کو معاف ہے۔ لیکن بسا اوقات بے وجہ جماعتیں چھوڑ دی جاتی ہیں ثواب کے نام پر، یہ بات میری ریکارڈ کرنے والی ہے، سننے والی ہے۔ کسی جگہ پر بے وجہ نمازیں با جماعت چھوڑ دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں مسجد کے اندر با جماعت نماز واجب ہے۔ اب مسجد سے تھوڑی دور باہر ہم کر رہے ہیں محفل میلاد، محفل میلاد ہو رہی ہے، اعلان ہوتا ہے جی جماعت یہیں پر ہوگی، کیوں بھائی خیر ہے، مسجد کس لیے بنائی تھی؟ ہم کیا کہتے جی ادھر ہی پڑھ لیں گے، جی خیر ہے، جی بھائی خیر نہیں ہے نا، مسجد کی جماعت اولیٰ واجب ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نماز کا وقت گزر گیا ہے، ایسے وقت میں آپ نے نماز شروع کر دی، محفل شروع کر دی کہ نماز جماعت ہو چکی تھی، اب آپ نے محفل کی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پھر بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھنا یہ افضل ہے۔ تو افطار پارٹیوں میں جائیں گے تو ادھر نمازیں ہماری جو ہے نا وہ جماعتیں ضائع ہو جائیں گی، وہ ہال میں جناب ادھر ہی مطلب کہ ہم جماعت کر لیں گے، نہیں یہ غلط بات ہے۔ بلکہ یہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر کمپاؤنڈ وغیرہ میں تراویح کی نماز پر جماعت کروانی ہو، ہمارے پاس حفاظ ہوتے ہیں، ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ مساجد میں ان کو جب جگہ نہیں ملتی تو پھر ہم ان کو الگ الگ کھڑا کر دیتے ہیں، مدرسے میں کھڑا کر دیتے ہیں، چلو یہاں آپ ایک دوسرے کو سناؤ تاکہ آپ کی ریہرسل ہو جائے، آپ کی منزل پکی ہو جائے۔ تو اس صورت میں بھی بسا اوقات کسی کے بچے نے حفظ کر لیا اور کہتا جی ہم الگ سے پڑھیں گے، ہمارا بچہ سنائے گا ہم سنیں گے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ پہلے جاؤ مسجد میں، فرض نماز جو ہے مسجد میں با جماعت کر کے پھر گھر آپ آ جاؤ اور ادھر آ کے آپ تراویح کی نماز پڑھ لو۔ تو بے وجہ جو ہے مطلب کہ نا مسجد کی جماعت ترک کرنے کا جو ہے وہ حکم نہیں ہے، اللہ ہمیں اس سے بچنا نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو یہ پسند ہو کہ کل اللہ پاک سے مسلمان ہو کر ملے تو وہ ان 5 نمازوں کی جماعت پر پابندی کرے جہاں پر اذان دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سنن ہدا مشروع کی ہیں، اور یہ با جماعت نمازیں بھی سنن ہدا سے ہیں، اور اگر تم
اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کتنی بڑی بات کی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے، اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ کے پاس جاؤ تو مسلمان جاؤ، تو پھر کیا کرو، جہاں پر اذان کہی جا رہی ہے وہاں پر نمازیں باجماعت، پوری پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرو، کیونکہ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن ہدا ہیں، اور اللہ نے ان کو مطلب کہ مشروع کیا ہے، اور فرمایا کہ تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے، اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے۔ سنن ہدا کسے کہتے ہیں؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، جو کام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عادت کے طور پر کیے وہ سنن زوائد سے ہیں، جیسے بالوں میں کنگھی کرنا، کدو شریف رغبت سے کھانا، اور جو کام عبادت کے طور پر کیے ہیں وہ سنن ہدا ہیں۔ سنن ہدا کی دو قسمیں ہیں، ایک سنت مؤکدہ اور دوسری غیر مؤکدہ۔ جو کام حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کیے وہ مؤکدہ ہیں، اور اگر ان کا حکم بھی دیا ہو تو وہ واجب ہے، اور جو کام کبھی کبھی کیے وہ غیر مؤکدہ ہیں۔ لہٰذا جماعت کی نماز اور اس کے لیے مسجد میں حاضری، حق یہ ہے کہ دونوں واجب ہیں۔ یہاں علمی اعتبار سے مزید بھی تفصیل ہے۔ مفتی صاحب اس حدیث پاک کے مبارک حصے جہاں آذان دی جاتی ہے اس کے تحت مزید فرماتے ہیں، یعنی جہاں جماعت ہوتی ہے، کیونکہ آذان جماعت ہی کے لیے ہوا کرتی ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسجد اور جماعت کی پابندی کرنے والے کو انشاءاللہ عز و جل ایمان و تقوی پر خاتمہ نصیب ہوگا، اور یہ حدیث ان کے لیے بڑی بشارت ہے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں دین متین کو سیکھنا آسان